لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، گزشتہ ہفتہ جو ہمارا مضمون تھا سورہ اخلاص کے تعلق سے، آج کی جو ہماری مجلس ہے اس میں بھی سورہ اخلاص ہی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو صورتیں اتاری ہے اس میں مختصر ترین چھوٹی صورتیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اتاری ہے وہ 3 صورتیں ہیں. اللہ رب العزت نے 3 مختصر اور چھوٹی صورتیں اتاری ہیں. یہ اتنی مختصر ہے کہ انسان اگر چاہے تو بلا تکلف ایک سانس کے اندر اس کو پڑھ سکتا ہے. لیکن اتنی مختصر ہے، ایک سانس میں اس کی تلاوت کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ 3 ہی صورتیں کیوں اللہ رب العزت نے اتاری؟ 3 ہی مختصر صورتیں کیوں نہیں؟ 2 کیوں نہیں؟ 4 کیوں نہیں؟ کم بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، ایسا کیوں؟ آج کا جو مضمون ہے یہ میں آپ کے سامنے ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ کا مضمون آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بڑی زبردست باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایسا کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی کتنی وجہ ہیں؟ 2 وجہ. ایک وجہ تو لطیفے کی ہے، ہنسنے کی ہے، اور ایک وجہ حقیقی ہے. جو وجہ لطیفے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اتنا تو مسئلہ جانتے ہی ہوں گے کہ فرض رکعت 4 رکعت والی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت کے اندر قرات فرض ہے، ماں بقیہ جو 2 بچی نا اس میں قرات نہیں ہے. یہ تو جانتے ہی ہوں گے نا. بلکہ صرف سورہ فاتحہ ہے اور وہ بھی مسنون ہے ہمارے احناف کے مسلک کے مطابق. صرف تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں قرات نہیں، سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی مسنون ہے. یہ تو فرض کی بات ہوئی. اب آئیے نفل کے اندر. نفل کی 4 رکعت اگر کوئی آدمی ایک سلام سے پڑھنا چاہے، نفل ہو یا سنت ہو، ظہر سے پہلے ہم 4 رکعت پڑھتے ہی ہے، تو 4 رکعت والی کوئی سنت یا نفل اگر کوئی پڑھنا چاہے ایک سلام سے، تو عجیب چیز ہے کہ اس میں 4 رکعت میں قرات ضروری ہے. فرض میں 2 رکعت میں فرض اور 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت، آخر کی 3، تیسری اور چوتھی رکعت. لیکن نفل کی 4 رکعت میں قرات فرض ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت ایک مستقل نماز ہے. اس کو کتابوں کے اندر اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہر 2 رکعت کیا ہے؟ مستقل نماز ہے. اسی لیے اگر کبھی آپ نے 4 رکعت نماز سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت کی نیت سے اپنی نیت بات کی، اچانک 2 رکعت پر امام صاحب کی تکبیر شروع ہو گئی، نماز کھڑی ہو رہی ہے، تو ہم 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، کیونکہ 2 رکعت جو ہے نا مستقل نماز ہے. بھلے 4 رکعت کی نیت سے آپ نے شروع کی ہے لیکن 2 رکعت الگ، 2 رکعت الگ. تو 4 رکعت کے اندر قرات کرنا فرض ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ایک ہی رکعت اصل تو نماز ہے. آدمی کی عقل کیا کہتی ہے کہ ایک رکعت اگر آدمی پڑھے تو نماز ہو گئی کہ نہیں؟
نماز پڑھنے والا تو ہوا کہ نہیں، لیکن شریعت نے اس نماز سے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البطیرہ، ایک رکعت جو دم کٹی ہے، ایک رکعت اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اس سے آپ نے منع فرمایا، یعنی جب بھی نماز پڑھنی ہو تو کتنی رکعت پڑھنی ہو؟ 2 پڑھنی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی بھی وجہ ہو، ہم کو تو ہمارے نبی نے بتایا اس کے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم کو ہمارے نبی کی بات پر یقین ہونا چاہیے، لیکن حکمت کے درجے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا کیوں بتایا؟ اس لیے کہ کسی دنیا بھر کے آدمی کے اندر یہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شایان شان 1 رکعت پڑھ سکے۔ تحریمہ سے لے کے سجدے تک اگر 1 رکعت پوری پڑھو تو کسی کی شایان شان جو اللہ کی شان کے لائق ہو ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم بندوں کی نالائکی اور ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے تلافی کے لیے 2 رکعت دے دی کہ اس 2 رکعت سے جو پہلی رکعت میں کمی رہ گئی ہے وہ تلافی ہو جائے، تو اس کے لیے 2 رکعت ہے۔ اچھا اب آئیے، فرض ہو گیا، نفل ہو گیا، مسئلے تو سمجھ گئے نا، آسان ہے۔ اور تیسری چیز ہے وتر، ایک نماز ایسی ہے جس کے اندر 3 رکعت کے اندر قرات ہے اور وہ وتر کی نماز ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو بہت ایمرجنسی ہے، بہت جلدی ہے، کوئی کام کاج کے اندر مشغول ہے، جلدی سفر میں جانا ہے، تو اب وہ آدمی اپنی نماز پوری کرنا چاہتا ہے تو اگر طویل صورتیں ہوگی تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی مختصر صورتیں عطا فرما دی کہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے اور اپنے کام میں چلا جائے۔ یہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ تو حکمت ہے ایک جو ہنسنے کی ہے، مسئلہ بھی ہو گیا لیکن لطیفے کے تعلق سے ہے۔ اب اصل حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عابد بنایا ہے، عبادت کرنے والا بنایا ہے، اور معبود کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب ان دونوں کے درمیان میں واسطہ کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کی عبادت کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاوے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا 3 قسم کے لوگ، 3 ذاتیں ہوئی، ایک اللہ رب العزت کی ذات، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایک ہوا انسان۔ یہ تینوں صورتیں جو مختصر ترین صورتیں ہیں، ان تینوں میں تینوں قسم کے لوگوں کے مضامین ہیں۔ مثلا سورہ اخلاص ہے، اس میں پورا جو مضمون ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کا مضمون ہے، اللہ کی ذات عظیم کا مضمون ہے، گویا اللہ کا تعارف ہے۔ اور آؤ اب سورہ کوثر کے اندر جو ہم لوگوں نے پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اس صورت میں آپ کے سامنے پوری تفسیر بیان کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا تعارف ہے۔ اب تیسری صورت سورہ والعصر، والعصر تو ہم جانتے ہیں نا، چھوٹی صورت ہے، اس صورت کے اندر انسان کی اصلاح اور فلاح اور کامیابی کا مضمون ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں اور 3 قسم کے مضمون ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ 3 مختصر صورتیں اللہ رب العزت نے اتار دی تاکہ ان کو مضبوطی سے بندہ پکڑ لے اور سمجھ لے اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو لے آئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے یہ حکمت بتائی کہ یہ مختصر ترین صورتیں کیوں ہیں۔ اب ذرا آگے دیکھیے، اس صورت کی جو ابتدا ہوئی ہے، اس صورت کی ابتدا کے اندر ہی اللہ پاک نے جو اعلان فرمایا ہے قل هو اللہ احد، قل اے نبی جی آپ کہہ دیجیے وہی اللہ ہے۔ ابھی اتنا ترجمہ میں کر رہا ہوں، هو اللہ، اس کا ترجمہ کیا؟ وہی اللہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اصل میں یہ مخاطب جو تھے یہ مشرکین تھے جو مکہ میں بسنے والے تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا نام اسم اعظم کوئی بعید اور اجنبی چیز نہیں تھی۔
یہ لوگ جانتے تھے اللہ کے نام کو. اسی لیے آپ دیکھیے جو ابرہا کا واقعہ پیش آیا ہے اور ہاتھیوں والا واقعہ، اس واقعے میں جب حملہ کرنے کے لیے آیا ابرہا لشکر لے کے، تو یہ مشرکین تھے، یہ بیت اللہ کے پاس گئے. کس کے نام سے دعا مانگی تھی ان لوگوں نے؟ اے بیت اللہ کے رب، یعنی اللہ کے نام سے. معلوم کیا ہوا کہ یہ اللہ کے نام سے جانتے تھے اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر دیتے تھے. لات، عزا، منات اور حبل، پتہ نہیں کتنے 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، ایسا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کے معاون ہیں اور ان کی مدد کے اندر ہم لوگ چل رہے ہیں. تو یہ کام ان لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا، ورنہ وہ اللہ کو جانتے تھے. اسی لیے مختلف مقامات پر قرآن کریم میں ان لوگوں کے جو اقوال نقل کیے اللہ رب العزت نے، کیا فرمایا؟ مثلا سورہ زخرف کے اندر ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کو پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اللہ نے. وہی کہیں گے یہ مشرک لوگ. پھر ایک سورت کے اندر عنکبوت میں ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے اور یہ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، تمہارے ماتحت میں کرنے والا کون ہے، تو کہیں گے اللہ ہے. مومنین کے اندر سورہ مومنون کے اندر ہے کہ یہ زمین اور یہ ساری آبادی کس نے پیدا کی، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے. سورہ یونس کے اندر ہے کہ اگر وہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور جب جاتے ہیں کوئی طوفان آ جاتا ہے تو وہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو نجات دے، اور جب نجات دے دیتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سے ناشکری میں لگ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے نام سے تو متعارف تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ان معبودوں کو شریک کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس جملے کے اندر ان کو جواب دے دیا کہ یہ جو تم بار بار پوچھ رہے ہو کہ محمد تمہارا رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، لکڑی کا بنا ہے کہ پتھر کا بنا ہے کہ سونے کا بنا ہے یا اس کا کیا تعارف ہے، تو اللہ پاک نے اسی جملے میں جواب دے دیا کہ وہی اللہ ہے جس کو تم پکارتے ہو اور جس کا نام لے کے تم کہتے ہو کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں، وہی اللہ ہے. پھر سوال یہ کہ تم اس کے ساتھ شرک کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو، اس کی تردید کے لیے اللہ پاک نے آگے ٹکڑا فرمایا قل هو اللہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ احد، وہ اکیلی ذات ہے، تنہا تنہا ذات ہے، یکتا ہے. وہ اپنے کام کاج کے اندر، صفات کے اندر، ذات میں ہر اعتبار سے اکیلا، تنہا، یکتا، ہر اعتبار سے یکتا ہے. کوئی اس کا ساجی، کوئی شریک نہیں. اس مضمون کو بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے سمجھایا ہے. مثلا ایک سورت کے اندر ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَ. دیکھو اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑ ہے. جوڑ کا مطلب نر اور مادہ نہیں، نر مادہ یعنی میل فیمیل نہیں، اس کے علاوہ یعنی دو چیزیں مل کے کوئی چیز بنتی ہو. مثلا چپل ہے، ایک چپل پہن کے ہم نہیں چلتے، دوسرا چپل جب تک اس کے ساتھ نہیں ملے گا وہ چپل چپل نہیں کہلائے گا، وہ جوتا جوتا نہیں کہلائے گا. دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ہر چیز کا. اور اس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے، کتنا کشادہ ہے، اور ہم کتنا کشادہ بنانے والے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. پھر اسی کے بعد فوراً آیت کیا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا. اور اس زمین کو ہم نے پھیلایا ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. کیا ہی بہترین ہے ہم کہ ہم نے اس کو کتنے اچھے طریقے سے پھیلایا ہے. پھر اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ دیکھو، اس میں کیا فرماتا ہے اللہ پاک لعلکم تذکرون. آگے حفظ تو کہنا ومن كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ہر چیز کا جوڑا ہم نے بنایا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہر چیز کا جوڑا ہم نے دنیا کے اندر بنایا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. کس چیز کو یاد رکھو؟
حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، لہذا استدلال بڑا زبردست کیا ہے مفتی صاحب نے. کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز کا جوڑا ہے، لہذا اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. اس لیے جو بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا دنیا ہے، فنا ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ انتہائی غلط ہے. یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہونے والا مضمون ہے کہ ہر چیز کا اللہ پاک نے جوڑا پیدا فرمایا ہے. اور جوڑا کیا ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے. کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے، اچھے یا برے اعمال، اس کا ثمرہ کہاں ملے گا، اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ وہ آخرت ہے. دنیا میں تو کیا ہے؟ اچھے لوگ بھی ہے، برے لوگ بھی ہے، اور دونوں مالدار ہے. اچھا بھی مالدار ہے، برا بھی مالدار ہے. برا آدمی بڑے ٹھاٹ سے رہتا ہے، اور اچھا آدمی کبھی کبھی ٹھاٹ سے رہتا ہے، کبھی نہیں بھی رہتا ہے. تو ایسا تو گڑ مڑ رلے ملے سب دنیا میں چل رہے ہیں. تو کیا اللہ کا قانون اتنا اندھا قانون ہے کہ اس دنیا کے بعد ان اپنے بندوں کے لیے کوئی بدلے کی جگہ نہ ہو؟ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ یقینی بات ہے کہ یہ آیت سے اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے تاکہ تم یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہم نے پیدا کیا ہے، اور وہ جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. ہر ایک کو اس میں جانا ہے، اور اس کی پاداش عمل وہاں پر اس کو ملے گی. نیک کیا ہے تو نیک، بد کیا ہے تو بد، وہاں پر اس کو اس کا بدلہ ملے گا. یہ اللہ رب العزت نے گویا قرآن کریم کے اندر سمجھایا ہے. اب اس کو آپ ذرا مثال سے سمجھیے. ایک آدمی، ہم لوگ، ہمارے پاس زمین ہو، کھیت ہو، اگر ہم اس کے اندر گیہوں بوتے ہیں، گیہوں بونے کے بعد اس پر ہل چلایا، تیار کیا، جب سبزہ اگ گیا، گھاس اگ گئی، چاروں طرف اگر ہم کھیت میں گھومے، گھاس ہی گھاس نظر آ رہی ہے، چاروں طرف گھاس ہے. اگر یہ گھاس ہی ایک بھی دانہ ہم کو گیہوں کا دکھتا نہیں، بظاہر تو نہیں دکھتا ہے، گھاس ہی دکھتی ہے. اگر یہ گھاس ہی گھاس ہو تو آدمی دانہ ڈالے گا کیوں؟ کیا ملے گا اس کو اس سے؟ اس لیے پھر اس کو کٹائی ہوتی ہے، اور ایک دن یہ ایسا ہو جاتا ہے کاٹ کاٹ کے کہ گویا یہاں پر پہلے کچھ تھا ہی نہیں، حالانکہ وہ لہلہاتا کھیت تھا. اسی بات سے سمجھیے آخرت کو کہ ابھی یہ دنیا کی چکا چوند جو ہم کو دکھ رہی ہے، چاروں طرف جگمگاتے اور چکا چوند کا ماحول، اور ہم کو خیرہ کرنے والی روشنیاں، ایسی ترقیاں، ایسی چیزیں، یہ ایک دن ایک دم سے فنا ہو جائے گی. اور جب یہ فنا ہوگی تو اس کے بعد جس طریقے سے وہ جو گٹھر ہے گیہوں کا، گھاس کا، اس کو تھریسر بولتے ہیں نا ہمارے، تھریسر میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے کیا کیا جاتا ہے؟ گیہوں کو الگ کیا جاتا ہے، بھوسا جو ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کل قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اعلان ہو، اے مجرمین آج الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو سب ساتھ ساتھ میں تھے، آج تم کو پتہ نہیں چلا، تم بڑے مزے سے رہتے تھے، آج الگ ہو جاؤ، اور سب کو الگ کر دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ کھیت میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو اناج ہے اس کو ایک کمرے کے اندر بھرا جاتا ہے، اور سیفٹی کے لیے سب چیزیں رکھی جاتی ہے. ایسے ہی جو ایمان والے ہیں ان کو تو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور بھوسے کو کیا کیا جاتا ہے؟ آگ لگا کے جلا ڈالا جاتا ہے. اگر بھینس وغیرہ جانور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہی حال ان مشرکین کا اور ان نافرمانوں کا جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا یہ ہونے والا ہے کہ وہاں جا کے ختم. اسی لیے دنیا کو کہا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر ہم کھیتی کر رہے ہیں، جو کچھ بوئیں گے وہ آخرت میں کٹ کے ہمارے پاس آنے والا ہے. بہرحال اللہ پاک نے اس آیت کے اندر یہ سمجھایا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی جوڑا آخرت ہے. اب باقی رہنے والی ذات اور تنے تنہا ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، اکیلی ذات اللہ کی ہے. اور اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ یاسین میں فرمایا. کیا فرمایا؟ سبحان الذی، کیا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، پاک ہے وہ ذات. اسی بات کو میں اصل میں وہ احد کی صفت کو ثابت کر رہا ہوں. پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ جوڑ سے پاک ہے، جز سے پاک ہے، کسی کی محتاجگی سے پاک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، وہ جوڑے سے پاک ہے. اس نے اپنی تعریف کی اللہ رب العزت نے کہ میں جوڑ سے پاک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جو بھی تم زمین میں بوتے ہو اس میں بھی جوڑے. ومن انفسہم، تمہاری ذاتوں میں تم دیکھو، تم بیوی کے محتاج ہو، بیوی تمہاری محتاج ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزوں میں بھی غور کرو کہ جہاں آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، کچھ اور نہیں ہے، ان چیزوں میں بھی اللہ پاک نے اس کا جوڑا بنایا ہے. یہ جتنے سیارے آسمانوں کے اندر ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی جوڑا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان، میری ذات پاک ہے تمام جوڑوں سے. جوڑ تو سمجھ رہے ہیں نا، تمام کسی کے اجزاء سے، ملنے سے، ہر چیز سے پاک ہے. اسی بات کو اللہ پاک نے اس ٹکڑے کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد، کہ وہ ذات تنہا ہے، یکتا ہے. بھائی دوستو بزرگوں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کے ملحد اور ایمان والے جدا ہو گئے. ملحد کا مطلب سمجھ رہے؟ جو لوگ اللہ کے خالق ہونے کا، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے. جب اس نے خالق ہی کو تسلیم نہیں کیا تو وہ کیا آخرت کو مانیں گے، کیا کسی چیز کو مانیں گے. آج دنیا کے اندر جتنا فساد اگر دکھ رہا ہے تو اس کی بنیاد میں اگر غور کیا جائے یہی الحاد ہے. جب یہی ہے کہ ہم کو یہاں مر جا کے ختم ہو جانا ہے تو جو عیش کرنا ہے کرو، جو مال اڑانا ہے اڑاؤ، جو کرنا ہے، جو ریلیاں منانی ہے مناؤ. اب تو اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں، لہذا وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن دوستوں بزرگوں، یہ بات نہیں ہے. یہیں سے ایمان اور الحاد میں فرق ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے الحاد کو ہمارے بچے، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے اسکولوں میں ایسے بچے اگر تعلیم حاصل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ انداز نہیں لگا سکتے کہ یہ کہاں تک پہنچے گا اور اس کا انجام کیا نکلے گا. آدمی بالآخر آخرت کا منکر ہو جائے. اور کتنے لوگوں کے میں نے مقالے یعنی مضامین پڑھے اور سنے کہ ہمارے پڑوس ملک کے کئی مسلمانوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر معراج ہوئی ہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ایسی معراج تو میں بھی جانا چاہتا ہوں. اگر جنت میں حور ملنی ہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے کیسی حور ملی تھی. یعنی ان کے سامنے صرف دنیا 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 ہی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں کوئی تعلیم کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں تعلیم کے اندر جو زہر ہے اس زہر کی خطرناکی کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتنا خطرناک ہے اور آدمی کو کس نتیجے تک پہنچاتا ہے. اور یہ اسلام کی بالکل ضد ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے ہم کو کہ اللہ ہے، یکتا ہے اور اس کے پاس ہر ایک کو جانا ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے. آگے والا جو جملہ ہے اللہ الصمد، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز. مفتی تقی صاحب، مفتی احمد صاحب خان پوری کا مضمون ابھی میں پڑھا. مفتی احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی تقی صاحب کے حوالے سے کہ بے نیاز ترجمہ اس کا فٹ ہی نہیں ہے. بے نیاز کا مطلب کیا؟ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی. حالانکہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے. تو سمجھ میں ایک جز کا ترجمہ ہو رہا ہے، دوسرے جز کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے. حالانکہ سمجھ کا معنی کیا ہونا چاہیے کہ ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. جب تنہا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں. جب وہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں. آگے جتنی آ رہی باتیں یہ سب اس سے جڑی ہوئی ہے. اصل چیز ہے احد، اصل چیز ہے احد. جب وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تو اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر ایک اس کا محتاج ہے.
اور جب ہر ایک اس کا محتاج ہے تو اب اللہ کو کسی کی اولاد کی یا کسی کا بیٹا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کیا، اللہ کا کوئی مثل بھی دنیا میں نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی مثل دنیا میں نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہے پوری سورت کا مضمون. اسی لیے دوستو بزرگوں، اس کے جو فضائل آئے ہیں احادیث کے اندر بڑے زبردست آئے ہیں. یہ سورت کے بارے میں عجیب فضائل آئے ہیں، اتنے سارے فضائل. میں نے آپ کو مثال کے طور پر 5-6 فضائل بتاتا ہوں. بخاری شریف میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میں تم کو تہائی قرآن سناتا ہوں. 1/3، ہر چیز کا 1/3 ہوتا ہے نا، میں تہائی قرآن تم کو سناتا ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے قل هو اللہ احد پڑھا. اسی سے ہم لوگ جب قبرستان جاتے ہیں کسی مردے کو کیا کرتے ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بخشش کرتے ہیں. قبرستان یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم ایسا کہتے ہیں. اس سے ایسا سمجھتے ہیں حکمن امید ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن کا ثواب اس کو ہم نے بخشش کر دیا، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب تو اللہ رب العزت سے ہم امید لگا کے کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً پورا قرآن پڑھ کے بخشش کرنا وہ الگ چیز ہے. اور قل هو اللہ احد کو اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے، اللہ رب العزت پورا قرآن کا ثواب اس کو عطا کرتا. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص بار بار اس سورت کو پڑھ رہے تھے تو دوسرے آدمی نے شکایت کیا، رسول اللہ تو رات میں جب دیکھو تو قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں. میں نے ان کی تلاوت سنی تو یہی سورت پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام، یعنی انہوں نے حقارت کے اندر میں تھوڑا محسوس ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، 1/3 کے برابر ہے. ایک صحابی ایسے تھے. اچھا ایک دوسری روایت دارمی کے اندر ہے، جس بندے نے، برابر دھیان سے سمجھے، جس بندے نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. یہ مفتی احمد صاحب نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ میں تو بہت سارے، ایسے تو میں کتنے محل بنوا لوں گا، ہر مرتبہ 10 مرتبہ پڑھتا جاؤں گا، میرا ایک محل تعمیر ہوتا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے نا بھائی بات، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، اس لیے تم جتنے چاہو محل بنوا لو. ایک روایت میں جو گزشتہ بھی میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پڑھی تھی کہ ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک جماعت جہاد کے لیے. جب وہ پہنچی ہے تو وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو یہ سورت اخلاص کو پڑھتے تھے اور ساتھ میں دوسری سورت کو ملاتے تھے. تو ان کو کہا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ پھر ان کی شکایت حضور کے پاس لے گئے. جب وہ مانے نہیں تو حضور کے پاس تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں رحمان کی صفات بیان کی گئی ہے اور رحمان کی صفات سے مجھے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری اس صورت کے ساتھ محبت نے تجھ کو جنت میں داخل کر دیا. یہ فضائل ہے، بے شمار فضائل ہے. ایک روایت تو ایسی ہے، ہو سکتا ہے ابو یعلا کی روایت ہے، ابو یعلا مسند ابو یعلا میں وہ روایت ہے، انتہائی کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ، آپ غزوہ تبوک میں تھے، ایک صحابی کا مدینہ پاک میں انتقال ہو گیا. تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں آئے. کب پوچھا کیوں؟ کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے. یہ بہت کمزور روایت ہے لیکن پھر بھی ایک فضیلت تو ثابت ہو رہی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکات یہ فرماتے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے اگر کچھ نہ صحیح تو ہم ایک محل تو تعمیر کر لیں، 10 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک سانس میں اگر ہم 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے
تو ایک محل ہمارا جنت میں تعمیر ہوگا. ابھی ہم کو پتا نہیں چلے گا کیوں ابھی روایت پڑھی نا, ابھی جو پورا مضمون بیان کیا, کیونکہ ابھی تو سب رلے ملے ہے, ابھی تو کچھ پتا نہیں چلے گا. مرنے کے بعد جب آخرت میں حاضری ہوگی تب پتا چلے گا. اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.